کہ جو بلوچستان اسمبلی میں منتخب اراکین بیٹھے ہیں وہ کہاں کے؟ ہے تو بلوچستان وہ کے. بلوچستان کے. وہ سارے ڈسٹرکٹس کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ سب وہاں پر بیٹھے ہیں. تو یہ جو ناراض لوگ ہیں یہ پاکستان کو یا افواج پاکستان کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ میں انہیں تب مانوں گی کہ یہ اپنے ہی منتخب کردہ نمائندوں کے خلاف سڑکوں پر نکلے نا، اپنے حقوق ان سے مانگیں. اسمبلیز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارے پاس کیا نہیں ہے؟ سونے کے پہاڑ جس ملک میں موجود ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ کشکول ہمارے ہاتھ میں ہو؟ فراز شاہ صاحب، یہ جو عدیلہ بلوچ کا واقعہ ہے اس کا تھوڑا سا پس منظر بتا دیں کہ آپ خود بھی گئی تھی اور باقاعدہ پریس کانفرنس میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. کیا پس منظر کیا ہے اس کا؟ جی دیکھیے، عدیلہ بلوچ کو جیسے آپ لوگوں نے بھی سنا جی کہ وہ ایک پڑھی لکھی کوالیفائڈ نرس ہے. اس کی ابتدائی تعلیم تربت سے تھی اور پھر باقی تعلیم اس نے کوئٹہ سے حاصل کی. جی کچھ عرصہ پہلے اسے کسی نے رابطہ کیا اور پھر اس کی برین واشنگ کرنا شروع کی. اس کے فادر بھی ایک بڑے شریف اور بڑے پڑھے لکھے انسان ہیں اور وہ ایک بینکر ہیں، کراچی میں وہ جاب کرتے ہیں. پھر 16 تاریخ کو جب انہیں پتہ چلا کہ میری بچی جو ہے وہ غائب ہے تو انہوں نے پھر حکومت کے ساتھ رابطہ کیا اور پھر حکومت فوری طور پہ انہوں نے کارروائی کی اور بچی کو بازیاب کروایا. آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے ہمارے دشمن ہماری بچیوں کو، ہمارے بچوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہاں پھر بات آ جاتی ہے، میں بار بار کیوں بلوچیت کی بات کرتی ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ کون سے ایسے غیرت مند بلوچ ہیں کہ وہ ہماری بیٹیوں، اپنی ہی بیٹیوں، اپنی ہی بہنوں، اپنی ہی بچیوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور پھر آپ نے عدیلہ کا بیان سنا کہ اسے کس طریقے سے پہاڑ پہ لے جایا گیا، وہاں پر 3 دن رکھا گیا. وہاں اور بھی بچیاں موجود تھیں، بچے موجود تھے. ہماری یوتھ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. پھر برین واشنگ کر کے پھر انہیں وہاں سے آگے انہوں نے شفٹ کرنا تھا اور پھر انہیں سوسائڈ بامبر کے طور پہ انہوں نے لے کے آنا تھا اور انہیں پتہ نہیں کون سے بہتر مستقبل کے خواب وہاں پر دکھائے جا رہے تھے. یہ تو بہت اچھا ہوا کہ فوری طور پر یہ کریڈٹ عدیلہ کے فادر کو جاتا ہے کہ انہوں نے فوری طور پر یہ اس پر وجوہات کیا ایکشن آتی ہیں لیا. جب آپ نے پریس کانفرنس میں بھی ان سے بات بھی کی، سوالات بھی کی؟ یہ وجوہات کیا ہیں؟ کس لیے یہ تیار ہو جاتی ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا پس منظر ہے؟ دیکھیں، ایک تو آپ دیکھ رہے ہوں گے آج کل بڑا ایک فیک پروپیگنڈا جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے ہمارے اداروں کے خلاف. یہاں میں بات کروں گی اپنے نوجوانوں سے کہ خدا را دشمنوں کی جو چالیں ہیں، ان کے جو ناپاک ارادے ہیں اس کا حصہ نہ بنے، دشمنوں کا آلہ کار نہ بنے کہ وہ آپ کو آپ کے اپنے فورسز کے خلاف کھڑا کر رہی ہے. اگر آپ بلوچستان کے قیوم صاحب، آپ کا بھی اتنا عرصہ گزرا ہے، آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی صورتحال بلوچستان میں کیا رہتی ہے اور ہمیں کن کن خطرات سے نمٹنا پڑتا ہے. ہمارے سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے، ہماری پاک فوج کس طریقے سے ہمارے جوان جو ہیں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. کس لیے کر رہے ہیں؟ ہماری حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. تو ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. اور دیکھیں، کچھ کمزوریاں میں سمجھتی ہوں یہاں پر حکومتوں کی بھی ہے، کیونکہ آپ کا سب سے بڑا جو ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ بے روزگاری کا ہوتا ہے. اب اس بار وزیر اعلیٰ نے بڑا اس پہ توجہ بھی دی ہے تاکہ ہم ایسی اپرچونیٹیز جنریٹ کریں تاکہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار ملے، پھر انہیں ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز کی طرف لے کے آنا. اویئرنیس کیمپین تو ہمیں چلانی چاہیے. ابھی انٹریکشن سیشنز بھی ہم شروع کر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، تاکہ ہم نوجوانوں کے پاس خود چل کے جائیں، ان سے انٹریکشن کریں، ان کے ایشوز ان سے پوچھیں، وے فارورڈ ان سے پوچھیں، پھر اس کے مطابق ان کا حل بھی نکالیں. لیکن تو یہ بے ایک روزگاری، بات جی ایک بات یہ کہ کیا ہماری ایجنسیاں یا ہمارے فورسز اتنے کمزور ہیں کہ ہمارے علاقوں میں، یعنی پاکستان میں آ کر برین واشنگ کرتے ہیں لوگوں کی؟ دیکھیں خواتین بھٹک جاتی ہیں، نوجوان دیکھیں بھٹک جاتے ہیں. جی وجوہات تو ہوں گی نا. دیکھیں جیسے قیوم بے صاحب، روزگاری کا مسئلہ آپ نے کہا، مہنگائی مسئلہ ہے، یہ مسائل تو اپنے ہاں ہیں، جی لیکن اس سے زیادہ گمبھیر مسائل تو ہیں. دیکھیں، جہاں تک ہم بات کریں گے اپنی ریاست کی یا اپنے دفاعی نظام کی، تو ہمارا جو دفاعی نظام ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. یہاں آپ دیکھیں کہ ماہل بلوچ کا اگر واقعہ آپ کو یاد ہو تو اس کے فادر بہت زیادہ
آہوزاری کر کے یہ کہتے تھے کہ میری بیٹی مجھے واپس کوئی لا دے. تو اب دیکھیں جس طریقے سے ہمارے یہ ادارے ہی تھے کہ جو عدیلہ کو بازیاب کروا کے لے کے آئے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہمارے اداروں کی بھی اور ہماری حکومت کی بھی. تو اس میں ہمارے ریاستی اداروں کی کمزوری نہیں ہے، اس میں ہمارے جو میں سمجھتی ہوں کہ نا سمجھ ہمارے جو بچے بچیاں ہیں کہ وہ لالچ میں آ کر یا وہ دشمنوں کی باتوں میں آ کر ان کو ورغلایا جاتا ہے اور ان کی برین واشنگ کر کے اس طریقے کے واقعات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رونما ہوتے ہیں. کیا یہ انہیں روکنے کے لیے جی قیوم صاحب، انہیں روکنے کے لیے بالکل میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کو جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے. دشمن آپ کا ہر وقت ایکٹیو ہے، اس کا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور پھر اس کی نظر یہی ہے کہ ہم ایک نیوکلیئر پاور ہے، پاکستان ہے یا بلوچستان ہے، بلوچستان کے وسائل پہ پوری دنیا کی نظر ہے. لیکن آپ کا اپنی ڈیپ سی پورٹ آپ گوادر اپنا دیکھ لیں. دیکھیں اپنی کمزوریوں پہ ہم نظر نہیں ڈالتے جس کی وجہ سے دشمن فائدہ اٹھا رہا ہے. دیکھیں مالی وسائل ہوں یا فنڈز کے حوالے سے ویسے تو پورے پاکستان میں بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ مسائل رہے ہیں ہمارے یہ، اور بلوچستان میں جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ہمارا زیادہ تر بجٹ جو ہے وہ سیکیورٹی کے جو نافذ کرنے کے لیے اس میں ہمارا خرچ ہو جاتا ہے. یہاں پر ہمیں وسائل کی کچھ کمی تو رہتی ہے، لیکن اگر بیٹر پلاننگ کی جائے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ اگر ہم بیٹر پلاننگ کریں، لانگ ٹرم پلاننگ کریں تو اس پہ ہم قابو پا سکتے ہیں. لیکن یہ دو تین چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اگر ہم اپرچونٹیز کچھ جنریٹ کریں، جس طرح ابھی وزیر اعلیٰ کا ایک بڑا اہم انیشیٹو میں ضرور یہاں پر بتاؤں گی کہ بی ٹیفٹا کے تھرو ہمارے 30,000 کے قریب نوجوانوں کو مختلف یونیورسٹیز میں ایبراڈ بھیجا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اب ہماری آج بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے نوجوانوں کو ہنرمند بنانا ہے، چاہے وہ بچے ہوں یا وہ بچیاں ہوں، تو ووکیشنل ٹریننگ سینٹرز کے تھرو یہ کام ہم کر سکتے ہیں. یہ سارے وسائل اس وقت خود بخود پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے ترقی کرنی ہو، چاہتے ہیں کہ یہاں ترقی ہو، سڑک بنا لی. یہاں پر کیا سائل اور وسائل کی جنگ نہیں ہے؟ اگر یہاں کے وسائل صحیح معنوں میں بلوچستان کے لوگوں پر خرچ کیے جائیں، مثلا ریکوڈک ہے، سندک پروجیکٹ ہے، سوئی صدرن گیس ہے، یہ اگر وہ شیئر اپنا صحیح طور پہ دیں، بلوچستان کے لوگوں کے لیے کام کریں، اور اتنی سائل کی پٹی ہے وہ بھی اس کے وسائل بھی بلوچستان کے لوگوں پر خرچ ہوں، تو شاید یہ حالات نہ ہوں. دیکھیں ابھی یہاں میں نے آپ سے بات کی گوادر کی، بالکل آپ نے یہاں پر ذکر کیا کہ ڈیپ سی پورٹ، اور اگر جیوگرافیکلی دیکھیں تو بڑی اہمیت کا حامل ہے ہمارا یہ پورٹ جو ہے. اور بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ جو ممالک پاکستان کو ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے وہ ایکٹیویٹ ہیں. سندک کی آپ نے بات کی، وہاں کچھ میں بھی سمجھتی ہوں کہ وہاں پر کچھ کمزوریاں ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اب ہم آ جاتے ہیں ریکوڈک کی طرف. ریکوڈک میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ کریڈٹ ہمارے جو پچھلے ہمارے وزیر اعلیٰ تھے قدوس بزنجو، ان کو جاتا ہے اور لوگ مانتے ہیں کہ ہمارا پہلے دیکھیں 10% حصہ تھا، پھر آپ کے پاکستان کے کچھ اثاثے تھے جو دیوالیہ ہونے جا رہے تھے، تو یہ کریڈٹ ہماری حکومت کو ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے 25% جو ہے بغیر کسی خرچے کے بلوچستان کے لیے رکھا ہے، اور وہ ایکٹیویٹ بھی ہو گیا ہے، آپریشنل بھی ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ وہ صحیح معنوں میں اگر وہ سارا پروجیکٹ اس پہ کام ہو جائے گا تو وہ علاقہ ترقی بھی کرے گا. کیونکہ جو فرم اس پہ کام کر رہی ہے اس کے ساتھ یہی طے ہوا ہے کہ وہ جس علاقے میں یہ سارا ریکوڈک ہے کام کریں گے تو وہاں پر سڑکیں بھی بنیں گی، ہاسپٹلز بھی بنیں گے، وہاں پر روزگار کے مواقع بھی لوگوں کو ملیں گے، اور وہاں کی یوتھ کو پھر ووکیشنل ٹریننگ کے لیے ڈفرینٹ کنٹریز میں بھیجا بھی جائے گا. اور یہ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو وسائل ہیں اس پہ سب سے پہلا حق بلوچستان کے رہنے والوں کا ہونا چاہیے. اچھا، جو ناراض، میں آپ کو بتا، جو ناراض بلوچ ہیں وہ کہتے ہیں کہ امیر بلوچستان کے غریب بچے آج بھی رول رہے ہیں، جس کی وجہ سے احساس محرومی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ بچے پہاڑوں کی طرف یا ان راستوں کی طرف جاتے ہیں. قیوم صاحب یہاں مجھے ایک بات بتائیں، میں بھی ایک عرصے سے سیاست میں ہوں، یہاں مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ بلوچستان کی اسمبلی میں جو منتخب اراکین ہیں وہ کہاں سے ہیں؟ لیکن وہ 47 اور 45 والا فارم کا مسئلہ ہے، وہ چھوڑ دیں، وہ یہ ایک الگ بحث ہے. صرف مجھے اس سوال کا آپ جواب دیں کہ جو بلوچستان اسمبلی میں منتخب اراکین بیٹھے ہیں وہ کہاں کے؟ تو بلوچستان کے. وہ سارے ڈسٹرکٹس کے جتنے بھی نمائندے ہیں وہ سب وہاں پر بیٹھے ہیں. تو یہ جو ناراض لوگ ہیں یہ پاکستان کو یا افواج پاکستان کو کیوں گالیاں دیتے ہیں؟ کیا پاکستان کے رہنے والے یا دوسرے شہروں میں رہنے والے یا افواج پاکستان انہیں منع کرتی ہے
کہ آپ اپنے علاقوں میں سڑکیں نہ بنائیں، آپ اپنے علاقوں میں اسکول نہ بنائیں، آپ صحت کی سہولتیں نہ دیں، آپ صاف پینے کا پانی نہ دیں؟ کیا اس قسم کی کوئی بات ہے؟ نہیں. میں انہیں تب مانوں گی کہ یہ اپنے ہی منتخب کردہ نمائندوں کے خلاف سڑکوں پر نکلے نا، اپنے حقوق ان سے مانگیں. اسمبلیز میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ان کی دیکھیں نمائندگی اس کر طرح رہے کے ہیں. احتجاج اس وقت ہوتے ہیں جب ناانصافی ہو. بلوچستان کے ساتھ پہلے بھی ناانصافی ہوتی رہی، لوکل اور ڈومیسائل کے حوالے سے بھی ناانصافی ہوتی رہی، جابس کے حوالے سے بھی ہوتی رہی ہے. آج بھی آپ گوادر کے لوگوں کو دیکھیں، ان کے پاؤں میں چپل نہیں ہے. اچھا، آپ یہ بات کر رہے ہیں لوکل اور ڈومیسائل کی، بڑی اہم بات آپ نے یہاں پر کی. قیوم صاحب، جب ہم پہلے بھی اسمبلی میں تھے تو اس پہ میری بڑی ایک کوشش تھی کہ میں اس پہ ایک قرارداد لے کے آؤں. یہ لوکل اور ڈومیسائل کا چکر بھی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ جو بلوچستان کی سرزمین پر رہتا ہے وہ بلوچستان کا ہے. بلوچستان کا ٹھیک ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کہیں بھی لوکل اور ڈومیسائل کا کہیں بھی کوئی ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی رواج ہو. تو بلوچستان میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ اتنے عرصے سے جو پیدا یہیں پر ہوئے، جن کے باپ دادا یہیں کے ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں یا نہیں ہیں، وہ لوکل ہیں، وہ بلوچستان سے ہیں. ایک تو یہ میری اپنی ذاتی رائے میں سمجھتی ہوں کہ ایک یہ معاملہ بھی اس پہ بھی بات ہونی چاہیے اور اس کو بھی حل ہونا چاہیے. حکومتوں کی کہیں نہ کہیں کمزوریاں ضرور ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ واقعی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور بلوچستان کے حالات ایسے ہی ہیں کہ ہمیں وار فوٹنگز پہ کام کرنا ہے. اور اصل چیز یہی ہوتی ہے، میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ جو بھوکا پیٹ ہوتا ہے نا، اس کا کوئی دین نہیں ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے. تو واقعی میں وہ ریئیکٹ کرے گا. بلوچستان کا سب سے زیادہ 80% مسئلہ ہی معاشی مسئلہ ہے. معاشی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اس کو اگر فوکس کر لیں حکومتیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کر لیں، تو میں سمجھتی ہوں آپ 80% بلوچستان کا مسئلہ حل کر لیں گے. آپ نے یہ جو دھرنے آپ نے دیکھے، اس میں میری بڑی گہری نظر رہی. میں نے دیکھا، میں نے لوگوں سے رابطہ کیا، اس میں زیادہ تر نوجوان وہی تھے جو سسٹم سے بھی مایوس تھے. بے روزگاری، بلکہ ابھی وزیر اعلیٰ کو آپ نے شاید اسمبلی میں وزیر اعلیٰ کی اسپیچ سنی ہوگی. نوکریاں بکنے پر وزیر اعلیٰ نے بہت سختی سے کہا ہے کہ کہیں بھی اگر مجھے پتہ چلا کہ نوکریاں بکی ہیں تو اس آفیسر کے خلاف یا جو بھی اراکین ہیں ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی. مجھ سے اگر آپ پوچھیں نا کہ میں کس قسم کی سیاستدان ہوں یا میری کیا سوچ ہے، مجھے تو شرم آتی. میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہم ایڈ کہیں سے لے رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی جو بھی ہے، تو مجھے تو ان باتوں پہ شرم آتی ہے. لوگوں کی طرف سے بڑی خوشیاں منائی جا رہی تھیں کہ IMF کی طرف سے ہمیں قرض مل رہا ہے تو قرض ہی نا. افسوس اس بات کا ہے کہ پاکستان جیسا ملک کوئی ملک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس وسائل سے مالا مال وسائل ملک، سے مالا مال، جس پروونس پہ آپ ہاتھ رکھیں اس پروونس کو آپ کہیں گے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے. اور اس کے بعد بھی بلوچستان کو کچکولات دیکھ میں لیں، آپ تھر دیکھ لیں، آپ پنجاب دیکھ لیں، آپ سندھ دیکھ لیں، آپ KPK دیکھ لیں، ہمارے پاس کیا نہیں ہے. سونے کے پہاڑ جس ملک میں موجود ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا اس کو یہ زیب دیتا ہے کہ کشکول ہمارے ہاتھ میں ہو. ہمیں بہتر اور دیانتدار لیڈرشپ کی ضرورت ہے، اور وہ آ بھی رہی ہے اور وہ ہوگی بھی انشاءاللہ. پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ برائٹ ہے. ہمیں نا امید نہیں ہونا، ہم نے ہمیشہ پر امید رہنا ہے. یہاں پر میں تو سمجھتی ہوں ہم نام کے مسلمان رہ گئے، ورنہ ہم پریکٹس تو کچھ نہیں کر رہے. جو یہاں پر سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے، جو سب سے زیادہ بڑا منافق ہے، جو کرپشن زیادہ کرتا ہے، آپ دیکھیں اس کی عزت ہے. یہاں پر آپ یہ دیکھیں جو سچ بولنے والا ہے، جو صحیح راستے پر چلنے والا ہے، سب سے زیادہ شریف بندہ جو ہے، اس کو سب سے زیادہ مشکلات کا سامنا ہے. فراز شاہ صاحبہ، سوالات تو بہت ہیں اور دل چاہتا ہے کہ کرے، لیکن وقت کی بھی کمی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس پروگرام کو ہم 2 حصوں میں بانٹیں. بہرحال پھر بھی آپ کا شکریہ کہ آپ آ گئے. ناظرین، یہ پروگرام آپ نے دیکھا. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم بلوچستان کے سائل اور وسائل کی بات کریں، حق کی بات کریں، حق کا ساتھ دیں. جیسا کہ فراز شاہ صاحبہ نے یہ کہا کہ اگر واقعی انصاف ہو، میرٹ پہ کام ہو، تو شاید یہ ملک اور صوبہ ترقی کرے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ آپ اگر چاہتے ہیں ہمارے پروگراموں کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں، اپنے میسیجز میں لکھیں، اور ان لیڈران کے نام بھی جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کو ہم بلائیں، ان سے سوالات کریں، ان سے جوابات مانگیں، اور جو سوال آپ کو اچھا نہیں لگتا اس کے حوالے سے بھی کمنٹس کریں. اس لیے کہ یہ آپ کا چینل ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی دل کی آواز کو اپنے چینل کے تھرو ہم اس کی تشہیر کریں، اس کو آگے لے جائیں، کیونکہ یہ آپ ہی کا چینل ہے. البرز آپ ہی کے لیے، اور ہم بلوچستان کے سائل اور وسائل کی بات کرتے رہیں گے.
انشاءاللہ آگے بھی ہم فرازیفہ صاحبہ یا دوسرے ممبران کو ان کو بھی ہم لائیں گے اور یہ بات چیت ہوتی رہے گی. قیوم بیدار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.